अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका AF न्यूज़ उर्दू में खैर मकदम है। आज की खबरें। अमीरी नगर इंदिरा कॉलोनी संगारेड्डी में हज़रत मौलाना अलहाज अमीरुल्लाह शाह नूरी चिश्ती अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 25वां उर्स मुबारक व जलसे फैज़ान अमीरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना अलहाज अबुल ख़ैर सैफ़ुल्लाह शाह अमीरी नूरी चिश्ती अल क़ादरी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कंजुल मशाइख़ हज़रत मौलाना अलहाज सैयद शाह अहमद मुहियुद्दीन जीलानी अल हसनी अल हुसैनी अल मारूफ सैयद नूरी शाह सानी नूरी चिश्ती अल क़ादरी का ख़ुसूसी ख़िताब हुआ। इस मौके पर मुरीदीन और आवाम की कसीर तादाद ने उर्स शरीफ में शिरकत की।
प्यारी मेरे सरकार की सूरत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस किसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सरकारों के बीच आपको नजर कर रहा हूँ। हश्र का दिन अजब देखने वाला हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, मुस्कुराते हुए जब आएंगे, मुस्कुराते हुए जब आएंगे, बख्शवाते हुए जब आएंगे, बख्शवाते हुए जब आएंगे, मुस्कुराते हुए जब आएंगे, उस क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, मुस्कुराते हुए जब आएंगे, उस क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सुभान अल्लाह। मकबते सैफ मिल्लत पीरजादा काफी बुखारी अबुल फैज शाह मीर मोहम्मद ज़ैकी मोहम्मद बाबा रहमतुल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाने की सामत हासिल कर रहा हूँ। सर बसर मजहरे नूर खुदा बेगा, मेरे बाजा जो तेरा मरहबा सब बराती दुल्हा बना बेकस बया हो किस तरह की शान रुतबा शाह अमीरी का, बया हो किस तरह की शान रुतबा शाह अमीरी का, बया हो किस तरह की शान रुतबा शाह अमीरी का, बया हो किस
پہ اٹھا ڈالے ہے کچھ اس طرح سے فرمان کچھ اس طرح سے فرمان مولا شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا تیری باتوں میں ہم نے پائے باتیں پیر نوری کی تیری باتوں میں ہم نے پائے باتیں پیر نوری کی کدھر بھی ہے یقین نور کدھر بھی ہے یقین نور والا شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا تجھے دیکھا وہ پایا ہم نے ہر دم پیر سے تیری باتوں میں ہم نے پائے باتیں پیر نوری کی کدھر بھی ہے یقین ہاں کدھر بھی ہے یقین نور والا شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا جھومو نور آ گیا 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 تیری باتوں میں ہم نے پائی باتیں پیر نوری کی کدھر بھی ہے یقین نور کدھر بھی ہے یقین نور والا شاہ امیری کا رتبہ شاہ امیری کا آیا ہو کس طرح سے شان رتبہ شاہ امیری کا تجھے دیکھا وہ پایا ہم نے ہر دم پیر سے میں تجھے دیکھا وہ پایا ہم نے ہر دم پیر سے تجھے دیکھا وہ پایا ہم نے ہر دم پیر سے کہ جلوہ پیر
وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز خلفائے اکرام اور میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم فضل اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم عاصی برمعاصی خطاکار گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ مزید کرم کیا پروردگار نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ ہم گنہگار بندوں کو اپنے محبوبین اہل اللہ سے علماء ربانیین سے اللہ نے وابستہ کیا، اور ہم غلاموں کو ان اولیاء اللہ کے سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنے کا اللہ نے ایک انمول موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اللہ نے ہم کو اپنے ولی حضرت امیر اللہ شاہ نوری علیہ رحمت و رضوان کے 25واں سالانہ عرس شریف کے موقع پر اللہ تعالی ہم سبوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ سے ہم سبوں کی دعا ہے کہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اپنے اولیاء اللہ کے فیضان سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال کرے۔ حضرین کرام، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدگی کے دور میں جہاں پر ہر کوئی ہمارے عقیدوں کو خراب کرتا ہے، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح العقیدہ اولیاء اللہ سے اللہ نے وابستہ کیا۔ جب ان سے ہم وابستہ ہوئے ہیں، ہمارا غرض کیا ہے ان سے وابستہ ہونے کا؟ صرف یہی ہے کہ اللہ سے محبت ہمیں مل جائے، اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے اور ہم اللہ کے محبوب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو پیدا کیا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اللہ کو پیدا نہیں کیا۔ ہم کو افسوس ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھنے کا اللہ ہمیں موقع عطا نہیں کیا۔ لیکن کرم ہے پروردگار کا، اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اور امت میں اللہ اپنے ایسے اولیاء سے اللہ نے وابستہ کیا جن کے دامنوں سے وابستہ ہونے کے بعد بظاہر یہ 1400 برس کا فاصلہ ہے، لیکن ان سے جب اللہ تعالیٰ ہم کو وابستہ کیا، ان سے وابستہ ہونے کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے، 1400 برس کی مسافت ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود رسول اللہ کو ہم نے بتلانے والے اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ کیا، رسول اللہ کی معیت میں زندگی گزارنے والے اولیاء اللہ سے ہمیں وابستہ کیا، رسول اللہ کی قربت میں زندگی کیسے گزارنے والے اولیاء اللہ سے اللہ ہمیں وابستہ کیا۔ جب ہم ان سے وابستہ ہوئے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر کامل عقیدت اور محبت اللہ سے پیدا ہو جائے اور رسول اللہ سے پیدا ہو جائے اور
اولیاء اللہ سے پیدا ہو جائے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو میری محبت کی خاطر، جو میرے اولیاء سے یعنی میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میری وہ محبت اس پر لازم ہے. جو میری محبت کی خاطر جو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، میری محبت ان پر لازم ہے. جو میری محبت کی خاطر ایک دوسروں پر جو خرچ کرتے ہیں، ان پر میری محبت لازم ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالی ہم کو اللہ کے لیے جمع ہونے والا بنایا، اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بھی بنایا، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہم کو بنایا ہے. ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے. اولیاء اللہ سے وابستہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی ہم کو حضرت امیر اللہ شاہ نوری علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف میں جمع کیا ہے. آپ نور المشائخ سے، آپ کے شیخ سے کیسی عقیدت اور محبت رکھے، کیسا تعلق رکھے، کیسا آپ کی صحبت کو اختیار کیے، کیسا وہ اللہ کا عرفان حاصل کرے، کیسا خود کی حقیقت کو جانے، کیسا محمد رسول اللہ کا عرفان حاصل کرے، کیسا شیطان کا عرفان حاصل کر کے اپنی زندگی کو بسر کیے. ہم بھی ان کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ان اولیاء کے نام پر جمع کیا ہے. ان کے نام پر جمع ہونے کا مطلب آ کر ان کے نام کا لنگر کھا کے جانے کا مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ بانیان جلسہ جو ہم کو جمع کیا ہے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم ان کی یاد میں آئے ہیں تو ہم بھی اللہ کی یاد والے بن جائے، اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، ذکر اسمی کرنے والے ہم بن جائے، ذکر فعلی کرنے والے بن جائے، ذکر وصفی کرنے والے بن جائے، ذکر ذاتی میں گم ہونے والے ہم بن جائے. اللہ کا کرم ہے، اللہ ہم کو پچھلی امتوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ ہم کو محمد رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، اللہ رسول اللہ کا غلام بنایا ہے. پچھلی امتوں کا معاملہ دیکھے، جب وہ اللہ کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پچھلی امتوں کو کتنا ذکر کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ صرف اور صرف ان کو میری نعمتوں کا ذکر کرنے والا بنایا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بنی اسرائیل کا معاملہ کیا ہے؟ صرف اس کی نعمتوں کا یاد کرنا. اللہ ہم غلاموں کو کس امت میں پیدا کیا ہے؟ بولیے کون سی امت میں پیدا کیا؟ محمد الرسول اللہ کی. بنی اسرائیل کے امتی نہیں ہیں، ان کو نعمتوں کو یاد کرنے والا بنایا. علماء نے محمد الرسول اللہ کو اپنی ذات کو کا ذکر کرنے والا بنایا، ذکر ذاتی پر کرنے والا ہم کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں. بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایسے سلسلے سے ہمیں وابستہ کیا ہے جو اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کو اپنی یاد میں بھی لگاتے ہیں. صرف اللہ کو یاد کرنے والے سلسلے سے اللہ نے وابستہ نہیں کیا، وہ اوروں کا سلسلہ ہوگا. سلسلے نوریہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے یاد میں لگاتے ہیں، اللہ کو ہماری یاد میں لگانے والا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہمارے پیروں میں سے پیر ہے. آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا غلام، آپ کے مرید. ایک دفعہ عرض کرتے ہیں یا سیدی ایک سوال ہے، حکم دیتے ہیں پوچھو. مرید کہتا ہے اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ آج کل کے مریداں کیسے ہے؟ میرا کاروبار اچھا ہونا، میری بیوی اچھی ہونا، میری اولاد اچھی ہونا، میرا وہ اچھا ہونا، یہ میرا یہ اچھا ہونا، صرف دنیا سے ہمارے کو غرض ہے. وہ مرید بھی باکمال مریداں تھے. بزرگوں جب وہ سوال کرتے تو اللہ کا سوال کرتے، اللہ کو جاننے کا سوال کرتے، اللہ کا پتہ تلاش کرتے، محمد رسول اللہ کی حقیقت کو سامنے بیان کرنے کا پیر کو مجبور کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا پتہ ہمیں مل جائے، خود کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے، اللہ کا پتہ ہمیں مل جائے. سوال ہوتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرید الدین گنج شکر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرید فرید بول رہا ہے،
اللہ کیا کر رہا ہے؟ بولیے، فرید فرید کہہ رہا ہے. تو مرید پریشان ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے دوست، اے میرے پیر یا سیدی، کیا اللہ کو دوسرا کام نہیں ہے؟ اللہ فرید فرید کرتا بیٹھا تو پھر دوسرا کام کون دیکھے گا؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرید فرید میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے. اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے. میرا اگر دل کا جائزہ لے تو میرے اندر سے صرف اللہ اللہ ہے، اور اللہ، میرا یقین ہے کہ اللہ فرید فرید کہہ رہا ہے. اس بنیاد پہ کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، جو اس کا یاد کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں. اور میرا یقین ہے کہ اللہ فرید فرید کر رہا ہے. بزرگوں، ہم ویسا نام کا ہمارا ذکر میں لگانے والے پیروں سے اللہ نے وابستہ کیا ہے. تو ہم کیا کرنا؟ قابل بننا اس کے لیے. ذکر بھی کرنا ہے اللہ کو، ہم کیا ہونا؟ پہلے ہم اس قابل ہونا. ایسے ہی گنجٹی کو اللہ یاد نہیں کرنے والا ہے. بزرگوں، ایسے ہی نافرمان جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اسے یاد نہیں کرتا. بزرگوں، جو ذکر خلیل کرتا ہے، جو نمازوں کے بعد تھوڑی دیر اللہ کو پکارتا ہے، جو 24 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو یاد کرتا ہے جو ذکر کثیر میں لگا ہوا رہتا ہے، جو کثرت سے اللہ کو پکارتے رہتا ہے، جو اپنی آنکھ کھلتے بند ہوتے وقت، بزرگوں، صبح شام اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی سانسوں میں اللہ 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 کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو پکارنے والے بنیں گے، یہ محفل عام محفلوں کی طرح نہیں ہے. یہ عام محفلوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے کانوں کو خوش کیا جاتا ہے، ہمارے کانوں کو مقرر خوش کرتا ہے، اور سامعین مقرر کا جیب کو گرم کر دیے تو اس کی بھی عید ہماری بھی عید. ہمارے کو بیٹھے بیٹھے محفل میں جنت بھی مل جاتی اور اس کو بیٹھے بیٹھے دولت مل جاتی. ختم ہو گیا معاملہ. اللہ ویسے بیان کرنے والوں سے، ویسے تربیت کرنے والوں سے، ویسے محفلوں میں اللہ ہم کو جمع نہیں کیا ہے، جو موقتی جذبہ پیدا کر کے جانے والے نہیں، بلکہ ہماری آخرت کی فکر کرنے والے، ہماری آخرت کو سنوارنے والے پیروں سے اللہ ہمیں وابستہ کیا ہے. بزرگوں، ہماری دنیا سے زیادہ وہ ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں. جب ہم خبر میں جائیں تنہا رہے بزرگوں تو ہمارے ساتھ وہاں پر ایمان رہے، وہ ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ والے کوشش کرتے ہیں. بزرگوں، جب اکیلے ابھی ہم سنیں خبر، جب اندھیری ہوگی، نفس نفسی کا عالم رہے گا، پریشان ہوگا بندہ، اس وقت رسول اللہ کی مدد کا ہمیں مستحق بناتے ہیں، اللہ کی مدد کا ہمیں مستحق بناتے ہیں. بزرگوں، ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. جب ہم آنکھ کھلتی ہے ہماری تو ہم کو اپنی اولاد کو یاد کرنے والا نہیں، بزرگوں دنیا کو پکارنے والا نہیں، بزرگوں پریشان ہونے والا نہیں، بلکہ اپنی زبانوں سے کلمہ توحید نکالنے والا وہ بناتے ہیں. بزرگوں کلمہ توحید بولنے والا ہمیں بناتے ہیں. جب رسول اللہ کا دیدار ہو، لا ادری کہنے والا نہیں، بلکہ یہ میں ان کا غلام ہوں اور میرے آقا ہے بولنے والا ہم کو بناتے ہیں. بزرگوں، ایسے پیروں سے جب اللہ نے وابستہ کیا ہے تو ہم جائزہ لینا، ہم کب اللہ ہمارے یاد، ہم کب اللہ کے نام ذکر کے ہم قابل بنیں گے، کب اللہ ہمیں یاد کرے گا. اگر ہم اس کا جائزہ لے تو ضرور ہم پر فضل فرمائے گا اللہ. سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے. اللہ والے جب ہم کو جوڑتے ہیں، جب ہم کو اپنا دامن سے وابستہ کرتے ہیں، ہماری حقیقت اور اللہ کے احسانات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہماری حقیقت اور اللہ کے احسانات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اتنے اتنے احسانات کیا ہے، تو اپنی حقیقت کو جان، تو اپنی حقیقت کو جان، اللہ کے احسانات کو جان لے. اگر تو اپنی حقیقت کو جاننے کے بعد اللہ کے احسانات کو جانے گا، اس کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟ ہر حرکت میں تو اللہ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بنے گا. بزرگوں، ویسا شکر گزار بندہ بننا ہم، اگر ویسے شکر گزار بندہ اگر ہم بنیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید
अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला बंदगान खुदा की हिदायत व रहनुमाई के लिए फ़वक्तन अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया। अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के बाद हिदायत का काम अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम के सुपुर्द फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से आज तक 1400 बरस बीत गए और औलिया इकराम अलैहि रहमतु व रिज़वान की आमद का सिलसिला जारी है, जो बंदगान खुदा की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ फरमाया। उन्हीं में से एक मशहूर और मारूफ शख्सियत शहर संगारेड्डी की, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी गंजे मारिफत, हामिल शरीयत शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन, आरिफ बिल्लाह वासिल इल्लाह, अबू सैफ अबुल इरफान ख्वाजा बेकस नवाज हज़रत मौलाना अलहाज अमीरुल्लाह शाह नूरी चिश्ती क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारका है, जिनका आज शहर संगारेड्डी में सालाना 25वां अज़ीम शान उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। आपका तारुफ और आपके सवाने और आपकी मदह सना किसी से मख्फी नहीं है। सारे शहर में आपके डंके बजे हुए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को दीन इलाही के लिए वफ़ फरमाया, बंदगान खुदा की खिदमत के लिए वफ़ फरमाया। आप शहर संगारेड्डी की मशहूर व मारूफ शख्सियत में आपका शुमार होता है। हर साल 27 शव्वालुल मुकर्रम और 28 शव्वालुल मुकर्रम को हज़रत क़िबला का उर्स मुबारक बैतुस्सैफ अमीरी मस्कन अमीरी नगर इंदिरा कॉलोनी संगारेड्डी में अज़ीम शान पैमाने पर मनाया जाता है। इस साल हज़रत ख्वाजा बेकस नवाज क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का 25वां सालाना उर्स शरीफ सिल्वर जुबली प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसकी ज़ेर सरपरस्ती शम्सुल मशाइख शहजादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद अहमद मुहियुद्दीन जिलानी अलमारूफ नूरी शाह सानी चिश्ती क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाई और ज़ेर निगरानी नजमुल मशाइख बदरुल कामिलीन हुज़ूर सैफ़ मिल्लत हज़रत मौलाना अलहाज अबुल खैर सैफुल्लाह शाह अमीरी नूरी चिश्ती क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाई। इसके अलावा मशहूर व मारूफ उलमा इकराम मशाइख इज़ाम के खिताबात का सिलसिला जारी व सारी है। 28 शव्वाल मुकर्रम को हज़रत क़िबला का संदल माली पेश किया जाता है। आशिक़ान औलिया दूर दराज इलाक़ों से, शहर से, अज़ला से, रियासतों से बैतुस्सैफ अमीरी मस्कन बारगाह रोज़ा अमीरिया पर जमा होते हैं और फैज़ पाते हैं। ये सिलसिला जारी व सारी होता है। हम आपके इस चैनल के ज़रिए से आप तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि औलिया अल्लाह इकराम बुजुर्गान दीन की शख्सियात इल्म व इरफान की तक़सीम करने वाली होती हैं। इनसे अग़्ज़ फ़ैज़ करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। हम इस पैगाम को पहुँचाने वाले इस चैनल का भी शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा बेकस नवाज की फ़ीज़ व बरकत से हमको मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।